کبھی صبح صبح سورج نکلنے سے کہیں پہلے آپ بیدار ہو کر دیکھیں، یہ صبح صادق سے پہلے کی بیداری آپ کو سورج نکلنے کے بعد دن گئے اٹھنے والی بیداری سے بالکل قطعی طور پر مختلف محسوس ہوگی۔ آغاز میں ہو سکتا ہے کہ آپ پہ نیند کا غلبہ رہے، آپ کی پلکیں نیند کے دباؤ سے جھکی رہیں، آپ مغلوب رہیں، مگر یہ مغلوبیت، یہ نیند کا اثر آپ کے شعور پہ ہوگا۔ آپ کا شعور ہاف اویکن ہوگا، آدھ جاگا ہوگا، یعنی نیم خوابیدہ ہوں گے آپ، آدھے سوئے آدھے جاگے۔ اسی کیفیت میں ہو سکتا ہے کہ چند ایک روز آپ کے گزریں، چونکہ جب تک آپ کے جو معمول کا سائیکل ہے، تاخیر سے اٹھنے کا جو سائیکل ہے، جو آپ کی پرانی عادت ہے، جب تک وہ بریک نہیں ہوتی، نہیں ٹوٹتی، اس وقت ہو سکتا ہے کہ چند ایک روز اسی طرح نیم بیداری میں آپ کے گزریں۔ لیکن یہ جو نیم بیداری ہے، یہ بھی ایک خوبصورت فنومینن ہے، ایک انتہائی دل پذیر احساس ہے۔ اس نیند کے غلبے کے دوران کبھی آپ کی آنکھ لگے گی اور کبھی آپ کی آنکھ کھلے گی، مگر آپ کا ذہن بالکل فریش ہوگا، آپ کا من بالکل تر و تازہ ہوگا۔ یہ وقت تو عمومی طور پہ تیسرا پہر بتایا جاتا ہے، یعنی 3 بجے، صبح 3 بجے کا وقت اس کے لیے انتہائی آئیڈیل ہے۔ 3 ویسے بھی ملن کا عدد ہے، یہ اسی وجہ سے تہجد کا وقت 3 بجے بتایا جاتا ہے۔ یہ جو 3 کا راز ہے، یہ انتہائی گہرا ہے۔ 3 سے تسلس بھی بنتی ہے، اور یہ 3 کا عدد جہاں بھی لگے گا، وہاں پہ زہر کی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کے من کی نگری کے بھی دریچے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وقت آپ کا ذہن رات بھر کے انتشار، رات بھر کی سوچوں سے پاک، صاف اور منزہ ہوتا ہے۔ سوچیں ابھی انگڑائیاں لے کر بیدار نہیں ہوتی۔ آپ کا سینہ ادراک دن بھر چلنے والے تفکرات کے جھکڑوں سے، بگولوں سے آزاد ہوگا۔ وہ تمام آوازیں جو دن کے شور شرابے اور آپ کے ہمارے سر کی شوریدگی سے ہمیں سنائی نہیں دیتے، ایسی تمام آوازیں آہستہ آہستہ آپ سننے لگتے ہیں، بغیر کسی تردد کے۔ آپ کو صبح صبح کال کٹچی کی آواز، کوئل کی کوکو، چڑیوں کی چہچہاہٹ، ہوا کی سرسراہٹ، مختلف پرندوں کی چہکار، یہ آوازیں، یہ خوبصورت آوازیں کسی گیت کی طرح آپ کو لوریاں دے کر بیدار کرنے لگتی ہیں۔ یہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کے دن کے اچھے آغاز کے لیے، یہ فطرت کے پیغام رساں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ گنگنا رہے ہوں۔ ان کے یہ گیت ہیں تو اپنے مالک کی ثناخوانی کے لیے، لیکن خالق نے ان خوبصورت آوازوں کو اپنی ثناخوانی سمجھنے کے ساتھ ساتھ
انسانیت کے لیے ایک خوبصورت نغمے میں ڈھال دیا ہے۔ یہ خوبصورت آوازیں جہاں آفاق تلک جاتی ہوں گی، وہاں ان خوبصورت آوازوں کے منتظر سامعین بھی ان سے حظ اٹھاتے ہیں۔ اس وقت آپ کا جو ذہن ہے وہ بالکل سٹریٹ ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، ایک رخ پہ ہوتا ہے۔ تو جو کچھ صبح کی صورت میں جو خوبصورتیاں، جو رعنائیاں فطرت سے اوس کی مانند برس رہی ہوتی ہے، آپ کا جسم و جان انہیں وصول کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ یوں صبح سویرے اٹھتے ہیں تو پھر آپ کے جسم میں، آپ کے ذہن میں ہیپی ہارمونز پیدا ہوتے ہیں۔ یہ فطرت کی طرف سے ہے۔ یہ ایسے ہارمونز ہیں، یہ ایسے انزائمز ہیں جو آپ کی باڈی میں انتہائی خوبصورت احساسات ابھارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں جب آپ اپنی صبح کا، ہر صبح کا آغاز کریں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا باقی کا دن کس خوبصورتی سے گزرے گا۔ یہ ہارمونز اور یہ انزائمز آپ کی باڈی میں ایسے ایسے کیمیکل پروڈیوس کرتے ہیں کہ جن سے آپ کا سارا دن خوشی خوشی گزر جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جب آپ اس انداز سے اپنی صبح کا آغاز کریں تو سارا دن آپ کو معاشرے سے کوئی خوبصورت، امید افزا اور خوش کن باتیں سننے کو ملے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ یہاں پہ خوبصورت، دل پذیر باتیں کم ہی کی گئی ہیں۔ اس دنیا میں عمومی طور پر اس کا آغاز آپ یوں سمجھیں کہ بی بی سی کے سیر بین سے ہوتا ہے۔ بی بی سی کے سیر بین سے مراد یہ ہے کہ ہم بچپن سے وہ بی بی سی کے پروگرام سنتے آ رہے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہے کہ وہ کیسے شروعات کرتے ہیں۔ وہ صبح صبح لوگوں کے اندر امید کو پیدا کرنے کی بجائے یا کوئی خوبصورت باتوں کے اظہار کی بجائے وہ حالات حاضرہ کے تبصرے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جنگوں کی خبروں کو زیادہ پھیلاتے ہیں، اضطراب، بے چینی، بے قراری، ایسی سینسیشنل نیوز کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، گو کہ باقی دیگر میڈیاز کی نسبت بی بی سی کا لب و لہجہ ہمیشہ سافٹ ہی رہا ہے۔ لیکن یہ سمجھیں کہ یہ زہر کو شوگر کوٹنگ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ لب و لہجے کی حد تک ہی یہ سافٹنس ہے، ورنہ آپ ان معلومات پہ غور کریں گے تو وہ زیادہ آپ کے دل و جان میں اترنے والی ہوں گی، ان کے اثرات زیادہ گہرے ہوں گے۔ اگر آپ ارلی برڈ بن جائیں، صبح سویرے اٹھنے والے ہو جائیں، آدھے کام کی تکمیل کر چکے ہوتے ہیں۔ آدھا کام، وہ کون سا آدھا کام ہے جس کی وہ تکمیل کر چکے ہوتے ہیں، اور خود کو دوسرے لوگوں کی نسبت، دیر سے اٹھنے والے لوگوں کی نسبت خود کو محفوظ کر چکے ہوتے ہیں، پرزرو کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پہ جب صبح سویرے اٹھتے ہیں تو اس انداز سے ایک پیسفل، ایک سولفل اویکننگ، ایک خوبصورت بیداری، ایک پرامن بیداری کے ساتھ جب اٹھتے ہیں تو ان کا من، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کی باڈی ایک ہیپی ہارمونز سپریڈ کرتی ہے ان کے جسم و جان میں، تو وہ جب صبح صبح ہی خوش کن تاثرات لے کے ابھرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو نروس سسٹم ہے وہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ اسٹرینگتھن ہوتا ہے، ان کا اعصابی نظام زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو اگلی صبح
انہیں جیسی بھی خبریں ملیں، یعنی دن نکلنے کے ساتھ ان کے سامنے جو بھی سارا دن معاملات پیش ہیں، تو وہ فزیکلی اور وہ سائیکلوجیکلی اتنا اسٹرینگتھن، اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی طرح چیزوں کے اثرات ویسے قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ انہیں زندگی کا ہی ایک اظہار سمجھتے ہیں، اور کچھ تو ان میں سے بیشتر باتوں پہ توجہ کرنا ہی پسند نہیں کرتے۔ اگر ان میں سے کچھ توجہ بھی دیتے ہیں تو ان کا ذہن جو اپنے اندر والا میکانزم ہے وہ بیدار کر چکے ہوتے ہیں، تو یوں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے اور کتنی لینی ہے۔ یعنی اب ایک آج کل یہ شاید ایک پینڈیمک چل رہا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کرے ود دا بلیسنگ آف گاڈ ہو سکتا ہے یہ 20-25 دن میں، مہینے میں یہ ویو ختم ہو جائے، اس کے بعد اس پہ کوئی بات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ آج لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ اس پینڈیمک یعنی کووڈ-19 کے علاوہ کوئی دوسری بات لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اب وہ جو بات کرنے والا ہے، جو سوچنے والا ہے، اس نے صرف اسی چیز پہ ہی فوکسڈ رہنا ہے جو چل رہی ہوتی ہے۔ اس کی ایک ایسی ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی نیچرل بات نہیں ہے، یہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک پروفیشنل بات ہے، جس کو ہائپ کریٹ کرنے کی باقاعدہ منصوبہ بندی، باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے کہ اسے کس سطح تک، جتنے بڑے ٹارگٹس ہوں گے اتنی بڑی سطح کی اس کی پبلسٹی ہوگی، اتنا بڑے سطح کی اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہوگی، اور اتنا بڑے سطح پہ اسے مشتہر کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بات کے یا اس ایشو کے سحر میں لے لیا جائے۔ اور جب سحر میں لے لیا جائے گا تو پھر اس کے بعد جب لوگوں کے ذہن پہ یہ خوف سوار کر دیا جائے گا تو آگے پھر لوگوں سے ہی یہ حکومتیں، ریاستیں بنتی ہیں۔ حکومتوں اور ریاستوں کو پھر اپنے انداز سے اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کے ان کے پاس وافر مواقع آ جاتے ہیں۔ یوں دنیا کے مختلف ممالک جو وسائل عوامی فلاح پہ لگانے والے ہوتے ہیں، وہ وسائل بھی مجبوراً انہیں ایسے پیچیدہ اور سنگین بیماریوں کے لیے وقف کرنے پڑتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بیماریاں اتنی پیچیدہ نہ ہوں، یہ اتنے گھمبیر نہ ہوں معاملات جتنے انہیں دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو دکھانا ہے، یہ دکھانا پورا کا پورا پلانڈ ہو، یہ سارا پلانٹڈ پروگرام ہو۔ اس میں شک نہیں کہ کووڈ کا وجود نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل سچ ہی ہو جیسے خبریں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن یہ چیزوں کے صرف نام بدلے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ آپ یوں سمجھیں کہ فلو کی صورت میں، نزلہ زکام کی صورت میں اب یہ چیزیں رہی ہیں، پہلے بھی رہی ہیں، ہر سال رہتی ہیں، ہر سال اس سے اموات بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ کووڈ-19 سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آدمی نمونیا کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے یا نزلہ زکام کی وجہ سے فوت ہوا ہے تو پورے ورلڈ کا جو میڈیا اس پہ فوکسڈ ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے جان کنی کے عالم میں مبتلا ہے، کیسے وہ مر رہا ہے، اس دنیا سے کیسے گزر رہا ہے۔ جب چند ایک ایسی اموات کو بھی اگر آپ فوکس کر کے دکھائیں گے تو وہ پھر نزلہ زکام جیسی معمولی سے معمولی بیماری بھی آپ کو انتہائی سنگین ترین ڈیسیز کے برابر نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ ایسی جان لیوا آپ کو بیماری نظر آئے گی کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، حالانکہ علاج تو اس بیماری کا کیا ہی ہونا ہے، وہ تو صرف آپ اپنے لائف پیٹرن سے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جیسے روٹین میں نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ بھی ویسے ہی ٹھیک ہو جانے والی یہ ایک بیماری ہے۔ یعنی دو چیزیں اس میں مینیج کرنی ہوتی ہیں، ایک آپ کا آکسیجن لیول ہے اور دوسرا آپ کا فیور ہے، یعنی ایک بخار ہے اور دوسرا آکسیجن لیول ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ یہ اس پہ ماہرین بتا سکتے ہیں کہ بغیر میڈیسن کے یا کم سے کم میڈیسن کے اسے نیچرل انداز میں کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک برطانوی ادارے نے بتایا تھا کہ اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ ہی چھوڑ دی جائے۔
ٹیسٹنگ چھوڑ دی جائے گی، نہ خبریں پہنچیں گی، نہ کوئی اس وہم میں مبتلا ہوگا۔ ویسے بھی انسانی نفسیات ہے کہ جو بات انسان سوچنا شروع کرتا ہے ویسے انسان اپنی باڈی پہ اس کے اثرات محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے نہ بھی علامتیں ہوں تو وہ اگر محسوس کرے کہ مجھے کووڈ جیسی علامتیں میرے اندر پیدا ہو رہی ہیں یا میں محسوس کر رہا ہوں، تو تھوڑے سے ٹائم میں وہ واقعی وہ جو آپ اس کی جو مفروضہ تھا وہ مفروضہ آہستہ آہستہ اس کی باڈی اس پہ اپلائی کرنا شروع کر دے گی۔ وہ چند ہی منٹوں میں وہ محسوس کرے گا کہ واقعی اگر وہ جا کے ٹیسٹ بھی کرائے تو ہو سکتا ہے کہ اسے حرارت بھی ہو اور اسے آکسیجن کا بھی پرابلم محسوس ہو رہا ہو، اور یہ سارا کا سارا نفسیاتی کھیل ہے، یعنی اس کا کوئی آپ کی ڈیزیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی آپ کی بیماری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی حربے ہیں ان سے وہ لوگ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ محفوظ ہیں جو ارلی برڈز ہیں، جو وہ صبح سویرے بیدار ہونے والے ہیں، کیونکہ جب وہ صبح سویرے بیدار ہوتے ہیں تو اپنے نیچرل جو ان کا نیچرل جو فنکشن ہے اسے وہ اتنا بیدار، اتنا اسے رب اپ کر چکے ہوتے ہیں، پالش کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ ایسی انفارمیشن پہ زیادہ کان نہیں دھرتے۔ کان دھرتے بھی ہیں تو اتنا جتنی ضرورت ہے۔ اب پچھلے 1 سال سے اس پینڈیمک پہ کووڈ-19 ہے، اس پہ بے شمار معلومات لوگوں نے سن لی ہے، بس جتنی سن لی اتنی کافی ہے۔ اب اس پہ کوئی ایک عام آدمی نے ایکسپرٹ تو نہیں ہونا، سمپل سی ایک بیماری تھی، بس اس کے متعلق 1-2 پروگرامز میں بھی کوئی اچھے پروگرامز آپ کو مل جاتے تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ لیکن صبح سے لے کر رات سونے تک یہ جب کووڈ کی کہانی چلتی رہے گی تو آپ جب سوئیں گے تو آپ کے ذہن میں کووڈ ہوگا، رات بھر آپ کے لاشعور میں کووڈ ہی ہوگا، جب صبح اٹھیں گے تو آپ کو کووڈ نہ بھی ہو، کووڈ-19 کا شکار نہ بھی ہوں آپ، لیکن آپ اپنے آپ کو یعنی فال ان لائن کہ آپ لائن میں کھڑے ہوں گے کہ اب یہ پتہ نہیں میری باری کس وقت آتی ہے، میں کب جو ہے نا میرے اندر کب پازیٹیو یہ اثرات سامنے آتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے انسان بچ جاتا ہے، یعنی انسان ایک مد مقابل پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹیسٹ، یہ ہوگا سروائیول آف دا فٹیسٹ۔ سروائیول آف دا فٹیسٹ یہ ہے کہ انسان پھر زندگی کو مقابلے کے تناظر میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ اپنی زندگی جینے کی بجائے وہ ہر وقت خود کو مقابلے کے لیے تیار رکھتا ہے۔ وہ اس کے سامنے کوئی مد مقابل نہ بھی ہو تب بھی وہ لاشعوری طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اگر وہ اکیلا بیٹھے تو پھر بھی اس نے کوئی مصنوعی اپنا اینمی، کوئی مصنوعی مخالف مد مقابل پیدا کر لینا اور اس کے ساتھ پھر ڈوئل اس نے مقابلہ جاری رکھنا ہے۔ تو یوں مقصد انسان اپنے آپ پہ، پیسفلنس پہ، سولفلنس پہ توجہ کرنے کی بجائے، اس پہ غور و فکر کرنے کی بجائے، قدرت کی رعنائیوں کو دیکھنے کی بجائے، حسن سے ہاتھ اٹھانے کی بجائے، اپنی ذات کو کائنات میں موجود حسن میں مرج کرنے کی بجائے وہ صرف بیمار اذہان کی طرح غیر پہ معروف چیزوں پہ، غیر صحت مند باتوں پہ ہی وہ فوکسڈ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سارا کا سارا یہ انسانی یعنی بنایا ہوا جال ہے، سرمایہ دارانہ نظام کا بنایا ہوا جال ہے۔ اس سرمایہ دارانہ نظام نے دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی ادارے، ہارورڈ، کیمبرج اور اس طرح کی، مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے بہت بڑے بڑے تعلیمی ادارے جن کی سند کو لوگ بہت بڑا شرف اور بہت بڑی پہچان سمجھتے ہیں، اب اتنے بڑے اداروں کی جو اسپیشل پروگرام چلتے ہیں تو ان کی فنڈنگ دیکھیں گے کہ آپ ان کی فنڈنگ بھی وہ لوگ کر رہے ہیں جو دنیا کے 5ویں 10ویں 6ویں نمبر کے بہت بڑے کیپٹلسٹ ہیں، سرمایہ دار ہیں۔ مثلاً بل گیٹس جیسے آدمی ہارورڈ یونیورسٹی کے پروگرامز کی فنڈنگ کرتے ہیں۔ جب ایسے آدمی فنڈنگ کریں گے تو الٹیمیٹلی ان کے اجارہ دارانہ مفادات ہیں۔ وہ اگر علمی تحقیق اور علمی دریافت بھی کریں گے تو اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال میں لائیں گے، نہ کہ انسانیت کے لیے، انسانیت کو علم سے فیض یاب ہونے دیں گے یا علمی جو ثمرات ہیں ان کو آل اینڈ سنڈری بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے انسانیت تک پہنچنے دیں گے۔ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پھر جو یہ ذہن خرید لیتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کی خدمات ہائر کر کے، ان سے پھر اپنی مرضی کی چیزوں پہ ریسرچز کراتے ہیں، پھر ان ریسرچز کو استعمال میں لا کر صرف اپنے آپ کو سٹرینگتھن کرتے ہیں۔ تو یہ تو حالات مقصد ان لوگوں کے ہیں جو دنیا کے بہت بڑے علمی اداروں سے، یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل ہیں۔ جو عام مقصد تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ ہیں جہاں پہ بیسک چیزوں کا ہی فقدان ہے، تو وہ بیچارے تو پھر فطرت کے رحم و کرم پر ہی ہے نا، تو وہ تو ان کی مثال تو یہ ہے کہ جس طرف کا رخ ہوگا وہ اسی طرف بیچارے چل پڑیں گے۔ جو ایسے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو
سوچنے سمجھنے والے اذہان رکھتے ہیں، جو چیزوں میں امتیاز پیدا کر سکتے ہیں، تو ان لوگوں کو پتہ ہے کہ خام خواہ کے تقابل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مقابلے میں زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب میرے سامنے جو بیٹھا ہے اس کے جیسا کوئی کوئی دوسرے پورے ورلڈ میں نہیں ہے۔ جب اس کے جیسا کوئی نہیں ہے تو اس کا مقابلہ کس سے ہونا ہے؟ اگر وہ کوئی مقابلہ کرے گا بھی صحیح تو یہ اس کی اپنی کم علمی پہ، بے علمی پہ، جہالت پہ یہ محمول ہوگا، یہ اس کی جہالت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جب میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی میں جیسا بھی ہوں، میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے اس دنیا میں۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ اس نے جو بھی چیز تخلیق کی ہے اسے مکمل طور پہ ایک شہکار بنایا ہے، اسے کامل بنایا ہے، ایک چیز کے جیسی دوسری چیز نہیں بنائی۔ جب چیزیں ایک ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے تو ان میں تقابل کیسے ہو سکتا ہے؟ تقابل ہونے کے لیے یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی اشیاء ہوں، ملنے جلنے والی یہاں پہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ٹائم ہم تقابل پہ گزارتے ہیں وہی وقت ہم آہنگی کے لیے گزار سکتے ہیں، یعنی جو چیز آپ مقابلے کے لیے جو ٹائم وقف کریں گے آپ اس سے ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ کسی انسان سے اگر مقابلہ کرتے ہیں اس کی بجائے اگر اس سے ہم آہنگی پیدا ہوگی تو یہ جو توانائیاں ہیں آپ کے من میں، آپ کے اور آپ کے دوسری دوست یا دوسرے بندے کے جو من میں توانائیاں ہیں وہ ایک کی بجائے دو ہو جائیں گی۔ وہ توانائیاں پھر آہستہ آہستہ ایسے ملتی جاتی ہیں، جب توانائیاں ملتی ہیں تو ان سے وائبریشن کریٹ ہوتی ہے جو پھر پازیٹیو وے میں دنیا پر اپنے اثرات مرتب کرتی ہے۔ پھر اس طرح کے لوگوں کو کنٹرول کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ ابھی اکانومسٹ جیسے میگزینز پہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایوری تھنگ ان چینز، یعنی وہ ٹائٹل تو اب میرے ذہن میں نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ ہر چیز کنٹرولڈ ہے۔ ہاں، ایوری تھنگ از کنٹرولڈ غالباً تھا۔ تو ایوری تھنگ جب ہر طرف ہر چیز کو یعنی کنٹرول کیا جائے، آبادی کو بھی اور باقی چیزوں کو بھی، اب کنٹرول کرنا یہ آزاد انسان کے لیے اس سے بڑی پریشان کن اور اس سے بڑی حد تک امیز بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو آدمی پیدائشی طور پر آزاد پیدا ہوا ہے اسے کوئی اجارہ دار اٹھ کے کنٹرول کر لے۔ یعنی میں نہیں پسند کروں گا کہ میرے معمولات کوئی کنٹرول کرے، میری زندگی جیسی بھی ہے، یعنی جس انداز کی ہے، میرے پاس جو بھی ماحول ہے تو میں اپنی جگہ پہ اپنے ماحول میں اپنی آزادی کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، دوسروں کی آزادی کا خیال رکھ کے۔ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میری آزادی کسی دوسرے کے حقوق کو وائلیٹ کرے، اور میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ کسی دوسرے کی آزادی میرے حقوق کو وائلیٹ کرے۔ تو زندگی کو اس آہنگ میں، اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کم از کم آپ اپنی زندگی کو خود دیکھ رہے ہوں، آپ کو زندگی جیسے بھی نظر آ رہی ہے، لیکن پلیز میک اٹ شور، اسے یقینی بنائیں کہ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ آپ ہی دیکھ رہے ہیں، آپ کو دکھایا نہیں جا رہا۔ اگر آپ کو دکھایا جا رہا ہے تو پھر مقصد یہ ہے کہ یو آر ٹیمڈ ون، کہ آپ ایک سدھائے ہوئے انسان ہیں، یعنی آپ ایک ایسے ہے کہ جیسے پنجرے میں کسی شیر کو سدھایا جاتا ہے اور رنگ ماسٹر کے کہنے پہ اس نے دیکھنا ہے، اٹھنا بیٹھنا اور فیل کرنا ہے۔ تو یہ انسانیت کی اس سے بڑی، انسانیت کے لیے افسوس والا اور اس سے بڑھ کے کوئی پریشانی والا مقام نہیں آ سکتا کہ انسان جو، یعنی وہ روسو نے کہا تھا کہ مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر ہی از ان چین، کہ انسان آزاد پیدا ہونے والے ایک انسان کو ہر طرف سے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ یہ حربہ جات ہیں، یہ جو بھی ٹیکنیکس ہیں، یہ جو بھی ٹریپس ہیں، یہ بنیادی طور پہ ایک آزاد پیدا ہونے والی روح کو جکڑنے کا اہتمام ہے۔ جکڑا کیوں جاتا ہے؟ چیزیں کنٹرولڈ ہوں گی تو جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کے پروگرامز کے مطابق وہ آگے کام کریں گی۔ تو یہ جتنے بھی ٹرکس ہیں، یہ جتنے بھی ٹریپس ہیں، یہ جتنی بھی میز ہیں، بھول بھلائیاں ہیں، ان سے بچنے کے اور بھی کئی ایک راستے ہو سکتے ہیں، انداز ہو سکتے ہیں، تناظر ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ ارلی برڈ بن جائیں، صبح سویرے اٹھنے والے ہو جائیں اور آپ اپنے ساتھ وقت گزارنے والے ہو جائیں، اپنے آپ کو جاننے والے ہو جائیں اور پھر اپنے ساتھ وقت گزارنے والے ہو جائیں، آپ اپنے من کی آواز کو سننے کی اہلیت پیدا کر لیں، آپ مظاہر فطرت کو جیسے وہ ہیں ویسے دیکھنے لگیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ سوسائٹی کے دیگر لوگوں کی طرح آسان ٹارگٹ نہ رہیں، ایک آسان شکار نہ رہیں، اور ہو سکتا ہے یہ اگر آپ اس انداز سے، میڈیٹیٹو انداز سے اگر اپنے ہر صبح کا آغاز اس انداز سے کرتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی باغ ڈور آپ کے ہی ہاتھ میں رہے، آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے والے ناکام و نامراد رہیں۔ تو سولفل لائف کے لیے، سولفل
زندگی کے لیے پیسفل وقت گزارنے کے لیے صبح خیزی کو ہم اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ صبح سویرے جب تاریکی کی چادر چھٹتی ہے یا اس کے چھٹنے کے ساتھ ساتھ زندگی جب انگڑائیاں لیتی ہوئی ہمیں بیدار ہوتی نظر آتی ہے، تو ہم بھی انہی مظاہر فطرت کے ساتھ اسی سمے اٹھنے کی کوشش کریں، تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہمیں اپنی پریشانیوں کا حل معاشرے میں نہ ڈھونڈنا پڑے، ہم بے شمار تفکرات سے بچ جائیں، ہم ڈپریشن سے، ڈیجیکشن سے، انگزائٹیز سے اور اس طرح کے تمام سائیکوسس کے مسائل سے بچ جائیں، اور خود کی بھاگ دوڑ اپنے ہی ہاتھ سے اپنی جو لگام ہے کسی کو دینے سے بچ جائیں، بلکہ اپنی زندگی خود جئیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ فزیشین ہیل تھائی سیلف، کہ طبیب اپنا معالج آپ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ صبح کی بیداری ہمیں اپنا معالج آپ بنا دے۔ تھینک یو۔